اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران، کل ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ بعض رسولوں کو اللہ نے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، اور اس میں 1,24,000 نبی ہیں، ان میں 313 رسول ہیں، اور ان میں 5 اولی العزم ہیں، اور ان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند ہے۔ لہذا جو پیغمبر کے اجزاء ہیں، اجزائے پیغمبر سے کسی کو بھی فضیلت نہیں دی جا سکتی، مولا کائنات ہوں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہوں، یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہوں، یہ سب کے سب افضل ہیں پوری کائنات میں، نبیوں سے بھی افضل ہیں اور کائنات کے تمام چیزوں سے افضل ہیں۔ اس سلسلے میں خود امیر المومنین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، لا یقاس بآل محمد من ھذہ الامۃ احد، اس امت میں سے آل محمد کو کسی پر بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، ولا یسویٰ بہم من جرت نعمتہم علیہ، اور نہیں ان کے برابر کسی کو مساوی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آل محمد علیہ السلام کی نعمتیں ان پر جاری ہوتی ہیں۔ اللہ نے کائنات ان کے صدقے میں خلق کی، جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان نہج البلاغہ میں تو موجود ہے، اس کے علاوہ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 338، منہاج السنہ میں ابن تیمیہ نے، ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں جلد اول 208 صفحے پر، ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں، ابن عبد البر نے الاستیعاب میں، محب الدین طبری نے ریاض النظرہ میں، اور ملا علی المتقی نے کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ مولا نے ممبر پر آ کر ارشاد فرمایا، سلونی من طرق السماء فإنی اعلم بها من طرق الارض، پوچھو مجھ سے آسمان کے راستوں کے بارے میں، اس لیے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں۔ پھر مولا نے ارشاد فرمایا، فإن بین جنبی علوما کثیرا کالبحار الزواخر، میرے سینے میں بہت سارے کثیر علوم اس طریقے سے موزن ہیں جس طریقے سے سمندر کے اندر پانی کی موجیں موزن ہوتی ہیں، ایسے ہی علوم موزن ہیں۔ یہاں لفظ علوم کا استعمال کیا، علم کا نہیں۔ علم کسی ایک چیز کا ہوتا ہے، علوم بہت سارے علوم پر۔ تو کائنات میں جتنے بھی علوم ہیں، علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرے سینے میں موزن ہیں۔ انا کنز اسرار النبوہ، میں نبوت کے اسرار کا خزانہ دار ہوں، کان ہوں۔ انا المطلع علی الاخبار الاولین، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، میں مطلع ہوں، مجھے معلوم ہے اخبار الاولین، آدم سے لے کے خاتم تک اور اس سے پہلے کے تمام واقعات و معاملات جو پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا، میں سب جانتا ہوں۔ انا مخبر عن وقائع الآخرین، اور میں آنے والے زمانوں کے تمام واقعات سے بھی باخبر ہوں۔ سلونی، پوچھو مجھ سے، لا تسألونی عن شیء، کوئی سوال، فواللہ لا تسألونی عن شیء، خدا کی قسم کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو تم مجھ سے پوچھو گے کسی چیز کے بارے میں، الا ان اخبرتکم، سوائے اس کے کہ میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ وسلونی عن کتاب اللہ، اور مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں پوچھو۔ فواللہ ما من آیت،
خدا کی قسم کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وَأَنَا أَعْلَمُ اور میں اس کے بارے میں نہ جانتا ہوں. اب لیل نزلت ام بنہار، وہ آیت رات کو نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی، ام فی سہل ام فی جبل، وہ مسطح زمینوں پر نازل ہوئی یا پہاڑوں پر نازل ہوئی، میں جانتا ہوں. اسی طریقے سے وہ اس کے دلیل میں پیش کرتا ہوں کہ ایک مومن کوفے میں مولا کائنات کی اقتدار کے ظاہری زمانے میں مولا کے پاس آیا، کہنے لگا یا علی آج میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، قرآن مجید پڑھتے پڑھتے میرا ایمان ڈگمگا گیا. آپ نے فرمایا کون سی چیز ہے ایسی جس نے تیرے ایمان کو ڈگمگا دیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے وہ آیت پڑھی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور سوال کرو ان رسولوں سے جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا. تو کہا کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد میں میرے دل کے اندر ایک بات آئی کہ یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر آئے سب سے آخر میں، تو آیا پیغمبر نے سارے رسولوں سے سوال کیا یا نہیں کیا؟ اس کا اپنا نظریہ تھا. اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیغمبر نے سوال کیا تو مجھے موقع سے نظر نہیں آتا، اور اگر پیغمبر نے سوال نہیں کیا تو پھر رسول کیسے کہ جو اللہ کی رسالت کو پورا نہ کرے. مولا کائنات نے مسکرا کے کہا یہ بہت آسان ہے. کہنے لگا مولا آپ کے لیے آسان ہے، میرے لیے تو بہت مشکل ہے، میرا تو ایمان ڈاما ڈول ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت زمین پر نازل نہیں ہوئی اور تو اس آیت کے شان نزول سے واقف نہیں ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے. اس وقت انبیاء نے، مرسلین نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ ہمارا امام آ رہا ہے، امام الانبیاء ہمارا سردار آ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک نماز اس کی اقتدا میں پڑھ لیں. اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ تمہارے نبی جو ہیں وہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. نماز ہوئی بعض روایات کے مطابق چوتھے آسمان پر. جب پیغمبر نماز سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے جو ہے وہ مصافحہ کیا ان سے. جب مصافحہ کیا تو پروردگار عالم نے یہ وحی کی کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، جن رسولوں کو تجھ سے پہلے ہم نے بھیجا تھا ان سے پوچھ. کیا پوچھ؟ کہ لما بعثتم، تمہارے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا. اس کے لیے روایات میں ملتا ہے، یہ کتاب ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے فخر الدین رازی کی ہے بھی، اور اس کے علاوہ تفسیر در منصور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان ملائکہ انبیاء نے کہا بعثنا علی توحید اللہ و علی نبوتک وعلی ولایت علی ابن ابی طالب الائمۃ المعصومین علیہ السلام. ہم بھیجے گئے تھے تاکہ اللہ کی وحدانیت بتائیں، پیغمبر کی رسالت بتائیں، تیری رسالت پہنچائیں، اور علی اور اس کی اولاد میں سے ائمہ معصومین کی ولایت کو پہنچائیں. تو یہ جس آدمی کے علم کا عالم یہ ہو کہ وہ اولین و آخرین کے علم کو بھی جانتا ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں بعض جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ ہے. جب آپ نمرود کے دربار میں گئے تو آپ نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر اللہ ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. اس وقت مولا کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کافر مبہوت ہو گیا. یہ سب سے بڑی دلیل تھی. تو حضرت علی علیہ السلام کے دور میں سورج پلٹا مغرب سے. تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے عجب نہیں ہے کہ کہا ہو کہ دادا ابراہیم جو مغرب سے سورج پلٹا ہے اسے علی کہتے ہیں، جس کا سجدہ علی کرے اسے اللہ کہتے ہیں. تو وہ دلیل جو انبیاء معصومین کے نزدیک اللہ کی وحدانیت کی بہت عظیم دلیل تھی، اسے اس طریقے سے پیش کیا. تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو عزت اور عظمت ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا نحن اہل بیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت ہیں
اور ہمارے ساتھ کسی کا قیاس مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. عہد کسی ایک کا بھی. فینا نزل القرآن فینا معدن الرسالہ، ہمارے اندر ہے پورا قرآن اور ہمارے اندر ہی ہے رسالت کی کان. تو میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں یہ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو اعزاز حاصل کیے پیغمبر سے، وہ یہ کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. ایک تو یہ اعزاز حاصل کیا. دوسرا اعزاز یہ حاصل کیا کہ مثل اہل بیتی کہ مثل سفینۃ نوح، کشتی نجات بتائے گئے. تیسرا اعزاز یہ کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت چھوڑے جا رہا ہوں. یہ سارے اعزازات وہ ہیں کہ جن اعزازات میں کوئی بھی علی علیہ السلام کا بعد رسول شریک نہیں ہے. لہذا جسے اللہ نے یہ سارے اعزاز عطا کیے ہوں وہ ان تمام انبیاء سے افضل ہے کہ جن کو اللہ نے ایک حد تک علم عطا کیا تھا، لیکن علی علیہ السلام کو قرآن مجید کا مکمل علم عطا کیا. اور اس سلسلے میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب کافروں نے اعتراض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو اللہ نے کہا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے رسول، کافر کہتے ہیں اور یہ قیامت تک کہتے رہیں گے کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. کہہ دو ان سے کہ تمہارے اور میرے درمیان گواہی کے لیے، میری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے ایک اللہ اور ایک وہ جسے نے پوری کتاب کا علم عطا کیا، کل کتاب کا علم عطا کیا ہے. تو عزیزان کرام، مولا کائنات سے پوچھا گیا تھا یا علی آپ کے اتنے اعزازات ہیں، اتنی فضائل ہیں، تو ان تمام فضائل میں کون سی فضیلت ایسی ہے کہ جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ یہ بات عزیز ہے کہ اللہ نے رسول اکرم کی رسالت کی گواہی کے لیے اپنے ساتھ ایک گواہ مجھے بنایا ہے. یہ بہت عظیم بات ہے. بس مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ وَتَمَسَّكْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ. مولا نے اپنے حارث حمدانی کو خط لکھا تھا جو گورنر تھا مولا کا کہ قرآن مجید کی رسی کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، وَانْتَصِحْ، اور اس سے نصیحت حاصل کرو، وَأَحِلَّ حَلَالَهُ وَحَرِّمْ حَرَامَهُ، اور اس کے حلال کو حلال سمجھو اور اس کے حرام کو حرام سمجھو. بس جس نے آل محمد سے مودت کی، محبت کی، ان کی ولایت کو اقرار کیا، اسے قرآن مجید کی رسی کے ساتھ منسلک ہونا پڑے گا اور قرآن کے حلال کو حلال، قرآن کے حرام کو حرام سمجھنا پڑے گا اور اس کی رسی سے مضبوطی کے ساتھ تھامنا پڑے گا. کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما آمن بالقرآن من استحل حرامہ، کوئی شخص وہ جو قرآن مجید پر ایمان ہی نہیں لایا ہے، جس نے قرآن مجید کے حلال کو حرام کیا ہو، یا قرآن من استحل حرام ہو، جس نے قرآن مجید کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال قرار دیا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ متمسک رہنے اور ان فرامین کی روشنی میں معرفت اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.